بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ہر انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اہل بیت اور اپنے خاندان سے محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کی محبت کو اہل ایمان کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی محبت یہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اہل بیت مصطفیٰ کے دامان کرم سے جڑ جاتا ہے، وہ بندہ اپنے لیے دوزخ سے نجات کا سامان مہیا کر لیتا ہے، اور جو اہل بیت مصطفیٰ کے دامن سے کٹ جاتا ہے وہ اپنے لیے دوزخ کا سامان تیار کر لیتا ہے۔ یوں سمجھے کہ اہل بیت سے جڑنا یہ جنت میں جانے والی بات ہے، اور اہل بیت سے کٹنا یہ اپنے آپ کو دوزخ میں گرانے والی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور امام ذہبی نے اپنی میزان الاعتدال میں روایت کیا ہے۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ یہودیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اس کا حشر یہود کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص نے مجمع میں سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ بندہ نمازیں ادا کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، تو کیا پھر بھی اس کا حشر یہود کے ساتھ ہوگا؟ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی نمازی ہو، روزہ دار ہو، حاجی ہو، اور اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض سمایا ہوا ہو، تو قیامت کے دن وہ یہودیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کا حشر بھی یہود کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہمیں واضحاً بتا رہی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ انسان کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کا بغض انسان کی نسلیں بگاڑ دیتا ہے، جیسے یزید کی نسل بگڑ گئی اور یزید کی نسل اجڑ گئی۔ آج کوئی یزید کا نام لیوا نظر نہیں آتا۔ ایک اور روایت جس کو امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں ضرور بر ضرور داخل کرے گا۔ اہل بیت مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا بندہ وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، وہ اہل بیت مصطفیٰ کا محب ہو کر دوزخ میں جائے یہ رب ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت یہ عین ایمان ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت کے راستے آسان کر دیے۔ ایک اور روایت میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، رب کائنات نے ان لوگوں کو طوفان سے بچا لیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے گریزاں ہوئے اور آپ کی کشتی کا مذاق اڑانے لگے، کشتی میں نہیں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو اس طوفان کے اندر غرق کر دیا، اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کنعان جس کا نام تھا، اسے بھی آخری لمحات میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔
اس نے کہا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، وہ نہیں بچ پایا۔ اسی طرح اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں جو بندہ بیٹھ گیا، ان کے دامان کرم سے وابستہ ہو گیا، ان کی محبت کے چراغ جس نے اپنے سینے میں جلا لیے، تو اہل بیت کے ساتھ جڑنا ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کے نجات پانا ہے۔ جو اہل بیت کی کشتی میں آ گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ وہ جو اہل بیت مصطفیٰ کی کشتی سے اتر گیا یا اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے کا انکار کرتا رہ گیا، اس بندے کا ایمان اجڑ گیا، وہ بندہ ضائع ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کے لیے نجات کا کوئی سامان تیار نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کا دامن چھوڑ کر اس نے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی کامل محبت نصیب فرمائے۔